بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقرعید کے موقع سے ایک اہم مسئلہ جس میں عام طور پہ لوگ پس و پیش میں رہتے ہیں اور ہیزیٹیشن اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جانور کے کون کون سے اعضاء ہیں جنہیں ہم کھا سکتے ہیں. کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے یا کوئی ایسا بھی عضو ہے جسے ہم نہیں کھا سکتے یا جس کا کھانا حرام اور مکروہ ہے، یا گوشت پوست سمیت سارے اعضاء کو اور ساری چیزوں کو ہم نگل سکتے ہیں اور ہضم کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جمہور فقہائے امت، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، اور ان کے علاوہ جو اہل ظواہر اور غیر مقلدین ائمہ ہیں رحمہم اللہ جمیعا، ان سب کے نزدیک ان سب کا اتفاق ہے کہ ذبح کیا ہوا جو جانور ہوتا ہے اس کا خون، ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے، یہ خون کھانا حرام ہے اور اس کی حرمت قرآن مجید سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں. ہاں، ذبح کرنے کے بعد، خون بہنے کے بعد گوشت کے ساتھ جو کچھ خون لگے رہتے ہیں، یہ خون پاک ہیں اور ان خون کا کھانا بالاتفاق جائز ہے. یعنی اگر کوئی شخص گوشت کو دھوئے بغیر پکانا چاہے تو وہ بلا تکلف پکا سکتا ہے. لیکن خون کے علاوہ بقیہ جو چیزیں ہیں اور بقیہ کچھ ایسے بھی اعضاء ہیں جن کا کھانا صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے. باقی ائمہ کے نزدیک خون کے علاوہ سب کچھ کھا سکتے ہیں، سارے اعضاء کھا سکتے ہیں. چنانچہ امام طبرانی کی المعجم الاوسط میں اور امام عبدالرزاق کی المصنف میں ایک حدیث مروی ہے حضرت مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ سے. مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ مشہور اور جلیل القدر تابعی ہیں، بیک وقت وہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں. وہ ان سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاة سبعا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بکری اور بکری کے ساتھ ساتھ جو حلال اور کھائے جانے والے جانور ہیں، ان سارے جانوروں کے 7 اعضاء کو اور 7 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے. ان میں سے پہلی چیز ہے خون. خون کا تذکرہ ابھی آ گیا کہ بالاتفاق سارے ائمہ کے نزدیک خون کا کھانا حرام ہے. لیکن خون کے علاوہ بقیہ جو 6 چیزیں ہیں اور جو 6 اعضاء ہیں، ان کا کھانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقہ حنفی میں مکروہ ہے اور ناپسند ہے. چنانچہ وہ کیا ہیں کل 7 چیزیں، جن میں سے پہلی چیز ہے خون، بالاتفاق حرام ہے. بقیہ کیا ہیں وہ 6 چیزیں جن کا کھانا مکروہ اور ناپسند ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے نر جانور کی شرمگاہ، جو پیشاب کی جگہ ہے وہ. دوسری چیز ہے مادہ جانور کی شرمگاہ، پیشاب کی جگہ. تیسری چیز ہے خصیتین، یہ نر جانور کا ایک عضو ہوتا ہے جسے اردو میں فوطا بولتے ہیں، اور جو آلہ تناسل ہے نر جانور کا، اس کے قریب یہ عضو بھی ہوتا ہے، اس کا کھانا بھی مکروہ ہے. چوتھی چیز ہے غدہ. غدہ جسے حرام مغز بھی بولا جاتا ہے، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں یہ مغز ہوتا ہے، اس کا کھانا بھی مکروہ ہے. اور 5ویں چیز ہے مثانہ. مثانہ معلوم ہے، یہ پیشاب کے جمع ہونے کی ایک تھیلی ہوتی ہے، اس کا کھانا بھی مکروہ ہے. اور جو 6ٹھی چیز ہے وہ ہے مرارہ، جسے ہم پتا کہتے ہیں. تو یہ کل 7 چیزیں ہوئیں، جن میں سے پہلی چیز خون، اس کا تذکرہ اور اس کی حرمت قرآن کریم سے اور دیگر احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، اور سارے ائمہ کے نزدیک یہ بالاتفاق حرام ہے. بقیہ جو 6 چیزیں ہیں جن کا بھی تذکرہ آیا، یہ 6 چیزیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں. حاصل ہے کہ یہ جو حدیث ہے جس کا ذکر ہم نے کیا، جس حدیث میں ان 6 چیزوں کے مکروہ ہونے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسند ہونے کی بات کہی گئی ہے، یہ حدیث ضعیف حدیث ہے. اور بقیہ ان 6 چیزوں کا تذکرہ نہ کہیں قرآن کریم میں ملتا ہے اور نہ کسی بھی صحیح حدیث میں ملتا ہے. تو اب بات رہ جاتی ہے طبیعت کی. سب کی پسند اپنی اپنی ہوتی ہے، طبیعت اپنی اپنی ہوتی ہے، چاہت اپنی اپنی ہوتی ہے. اگر کسی شخص کی طبیعت چاہتی ہے کہ خون کے علاوہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کو کھا لے، تو ظاہر ہے پسند اپنی اپنی ہے اور طبیعت اپنی اپنی ہے، وہ ان چیزوں کو کھا سکتا ہے. لیکن جو طبع سلیم ہے، جو مطلب اچھی طبیعت ہوتی ہے،
فکر سلیم، عقل سلیم اور طبع سلیم جسے بولتے ہیں، تو ظاہر ہے ایسی طبیعت کا حامل جو شخص ہوگا وہ ان سب چیزوں کو کھانے سے رکے گا اور بچے گا، اور